الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ صدق اللہ العظیم۔ بھائیو اور بزرگوں، اللہ رب العالمین کا شکر، اس کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سبوں کو نماز تراویح جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق مرحمت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے۔ آج نماز تراویح میں سورہ انفال کی تلاوت ہوئی ہے اور ساتھ ساتھ سورۃ التوبہ، یعنی دو سورتیں پڑھی گئی ہیں۔ ایک سورت مکمل ہوئی ہے اور دوسری سورت یعنی سورہ توبہ ابھی مکمل نہیں ہوئی، لیکن 10 جز آج الحمدللہ ہمارے حضرت امام صاحب نے نماز تراویح میں مکمل کر دیا، یعنی گویا کہ قرآن کریم کا ایک حصہ مکمل ہو گیا۔ اس کی بھی رات گزر گئی جس نے تراویح پڑھا، اس کی بھی گزر گئی جس نے نہیں پڑھا۔ اب 2 حصے ہیں، پابندی سے سن لیجئے اور عمل کی توفیق اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ سورہ انفال یہ بڑی مشہور و معروف صورت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سورہ توبہ، یہی یہ 2 صورت ہے جس سے پوری دنیا کے دشمن اسلام کو بڑی پریشانی ہے۔ انہی 2 صورتوں کے مضامین، انہی 2 صورتوں کی آیات سے دشمن اسلام کو بڑی پریشانی ہے، اور بار بار وہ لوگ کہا کرتے ہیں کہ ان سے کچھ آیات نکال دیے جائیں۔ ان 2 صورتوں میں کچھ ایسی آیات ہیں جو امن کے خلاف ہیں اور سکون ملک میں رہنے نہیں دیں گے، اس لیے اس کو نکال دیا جائے، لیکن کوئی نہ نکال سکتا ہے نہ کوئی ہٹا سکتا ہے۔ قرآن جب سے نازل ہوا ایسا ہی ہے اور قیامت تک ایسا ہی رہے گا۔ تو کیا ہے وہ پریشانیاں؟ دراصل پریشانیاں یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر کے واقعات کو خوب ذکر کیا ہے اور کفر کی خوب مذمت کیا ہے، اور یہی جنگ بدر تھی جس کی میں مسلمانوں کی بڑی کامیابی ہوئی اور کفر کی شکست ہوئی تھی، اور پہلی جنگ تھی جس کی وجہ سے صحابہ کرام کے ایمان میں بڑی تازگی اور اسلام کی ترقی ہوئی تھی۔ تو اس میں کچھ ایسے احکامات اور ایسی باتیں اس وقت کے حالات کے مطابق اللہ نے ذکر فرمایا، حالانکہ وہ اس وقت کے حالات کے اعتبار سے ہے، اور یہ مسئلہ اسی وقت جنگ بدر اور اس موقع کے لیے ہے، لیکن دشمن اسلام یہ سمجھ لیتے ہیں کہ نہیں، آج بھی کہیں یہ خطرہ نہ ہو جائے، اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ اس سے لفظ کافر نکال دو، لفظ جہاد نکال دو، وہ فلاں نکال دو، یہ نکال دو، وہ نکال دو۔ خیر، یہ 2 صورتیں اسلام کے لیے بڑی اہم ہے اور ساتھ ساتھ مسلمانوں کے لیے بہت ہی حوصلہ مند صورت ہے۔ اس صورت کے آغاز میں اللہ رب العالمین نے کامیابی جو بدر میں ہوئی اس کا تذکرہ کیا۔ ہم تفصیل میں اس وقت نہیں جائیں گے، صرف صورت حال تھوڑی سی اور ایمان سے متعلق بتاؤں گا۔ جب جنگ بدر میں صحابہ کی کامیابی ملی تو 3 جماعت بنی صحابہ کی، اور تینوں جماعت میں ایک بات شیطان کی طرف سے کہی، ایک وسوسے کی کیفیت پیدا کر دی۔ جب وہ دشمن اسلام جتنے تھے بچے بچائے وہ سب بھاگے، اور بھاگنے کے بعد ان کو صحابہ پیچھا دوڑائے بھگائے، اور وہ لوگ بھاگ گئے ساز و سامان چھوڑ کر کے۔ تو 3 طبقہ، ایک وہ تھے جو ان کو بھگانے میں تھے، ایک وہ طبقہ صحابہ کا جو مال وہ چھوڑ کر کے تھے اس کو جمع کرنے میں تھے، ایک طبقہ وہ تھا جو پیارے آقا نبی کریم علیہ السلام کی حفاظت اور آپ کے اطراف میں تھے۔ یہ 3 طبقے، اور زیادہ تو تھے نہیں، 313 تھے،
تو یوں کہہ لیجئے کہ 100 ادھر 100 جمع کرنے میں 100 نبی کے ساتھ حفاظت تھی، پہرے داری میں۔ جب مال غنیمت، یہ پہلی جنگ اور پہلا موقع، پہلے کوئی مسئلہ معلوم نہیں تھا مال غنیمت کی کیا حقیقت ہے اور مال غنیمت کس کے لیے ہے اور کیا ہوگا، لہذا جن لوگوں نے مال جمع کیا وہ کہنے لگے کہ یہ میرے لیے ہے، اس میں میرا حق ہے۔ تو وہ لوگ جو پیچھا کیے تھے اور وہ بھگائے تھے، وہ لوگ کہنے لگے اگر ہم نے محنت کرتے تو تم سکون سے مال جمع نہیں کر سکتے تھے، اس لیے حق میرا ہوتا ہے۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ اگر ہم جمع نہیں کرتے تو تمہیں نہیں ملتا، اس لیے حق میرا ہے۔ تیسرا وہ طبقہ کہ ہم نبی کی حفاظت میں پہرہ داری میں نہیں ہوتے تو پھر یہ سب کچھ نہیں ہوتا، اس لیے حق میرا ہے۔ کیا ہے؟ حق میرا ہے۔ نبی ہیں تو سب کچھ ہے، نبی نہیں تو کچھ نہیں۔ یہ ایک وسوسہ شیطان کی طرف سے کہیے، اجتہادی ایک غلطی کی طرف کہہ لیجئے، جو صحابہ کے دل میں انسانی فطرت اور تقاضے کی بنیاد میں یہ بات آ گئی، کیونکہ اس سے پہلے کبھی بھی جنگ ہوئی نہیں تھی۔ اب یہ اختلاف کی شکل بن رہی تھی، جبکہ صحابہ بڑے متحد تھے، ایک کہتا ہے کہ میرا حق، ایک کہتا ہے میرا ہے، کہ کہتا ہے میرا حق۔ اب ایسے موقع پر اللہ نے ان کی تربیت کی اور وہ بہت ہی پاکیزہ دل کے لوگ تھے، فوراً تسلیم کیے۔ ہم لوگ جلدی تسلیم نہیں کرتے، پورا قرآن پڑھ کے سنا دیا جائے تب بھی سوچیں گے مولانا ابھی یہ بات ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نہیں، دوسرے سے کسی سے پوچھیں گے، تیسرے سے پوچھیں گے۔ لیکن صحابہ کا دل بڑا مخلصانہ تھا، پاکیزہ تھا۔ اللہ نے فرمایا یسألونک، یہ تینوں طبقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ یہ مال غنیمت کیا چیز ہے، اس کے بارے میں کچھ بتلائیے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا حق ہے، یہ کہہ رہے ہیں میرا حق ہے، یہ کہہ رہے ہیں میرا حق ہے، تو کیا ہے یہ؟ حضرت جبریل تشریف لائے، یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم۔ اے میرے محبوب، آپ سے پوچھ رہے مال غنیمت کیا ہے، کہہ دیجئے کہ یہ پورا پورا اللہ اور اس کے رسول کا ہے، کسی کا نہیں۔ کس کا ہے؟ اللہ کے لیے ہے اور رسول اللہ کے لیے ہے۔ تم ڈرو اللہ سے اور اپنی ذات، اپنے دل، اپنے آپس سے اصلاح کر لو۔ اللہ اور اس کے رسول کا نام آتے ہی صحابہ کیا ہو گئے؟ ٹھنڈے ہو گئے۔ اب کوئی نہیں کہہ رہا کہ یہ میرا یہ تیرا۔ ہم اور آپ ہوتے تو کہتے تھے نہیں ابھی ہائی کورٹ میں جائیں گے، سپریم کورٹ میں جائیں گے، پھر وہاں جائیں گے، یہ جائیں گے، دیکھیں گے وہاں سے کیا فیصلہ ہوگا۔ 2 لفظ پر کام ختم، 2 نام پر جھگڑا ختم۔ اور وہ 2 نام کیا ہے؟ ایک اللہ اور ایک اللہ کے رسول۔ بس صحابہ خاموش، یا رسول اللہ آپ جو کہیں گے ہم لوگ کریں گے۔ یہی تو ان کا ایمانی طاقت، یہی تو ان کا مخلصانہ۔ وہ دنیا کی چیزوں میں مقدمہ بازی نہیں، جھگڑا نہیں، تفرقہ نہیں، اللہ اور اس کے رسول کا جو فیصلہ بس۔ تبھی تو ایک زمین بیچنے والا جب زمین کھودتا ہے تو اشرفیوں بھرا صندوق نکل جاتا ہے، تو بھائی کو بلاتا ہے، بھائی آپ سے میں نے زمین لی ہے، یہ صندوق اشرفیوں والا نہیں لیا تھا، یہ آپ کا ہوگا، باپ دادے نے ڈالا ہوگا، آپ کو معلوم نہیں، اس کو لے جاؤ۔ زمین بیچنے والا تبھی تو کہتا ہے کہ نہیں میں نے زمین بھی بیچی، خزانہ بھی بیچا، یہ تم لے لو۔ یہ کیا ہے؟ یہ دل کی پاکیزگی۔ جھگڑے کر لینے لگا آپس میں، کس نے؟ تم لے لو۔ ہم لوگ جھگڑا کس میں کرتے ہیں؟ میں لوں گا۔ فرق اتنا ہے کل اور آج میں۔ کل وہ دیتے تھے اور ہم آج لقمہ چھینتے ہیں۔ جھگڑا کہاں گیا؟ حضرت امیر المومنین کے پاس۔ اور آپ سنیں تفصیل اس واقعے کا، سن کر کے جو سامنے حضرات ہمارے کھڑے ہیں گزارش کروں گا کہ بیٹھ جائیں یا ہماری نظروں سے ذرا کنارے ہو جائیں۔ لہذا فیصلہ کیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے، یہی فیصلہ کیے کہ آدھا لڑکی کا آدھا لڑکے کے لیے فیصلہ کر دیے، دونوں تسلیم کر لیے، جھگڑے ختم ہو گئی بات۔ دونوں کے پیشانی پر بوسہ دیے حضرت امیر المومنین اور یوں فرمایا تم جیسے لوگ جب تک اس روئے زمین پر رہیں گے کبھی بھی اللہ کا قہر عذاب نہیں اترے گا۔ تو ان کا دل پاک تھا۔ 2 نام پر جھگڑا ختم۔ کس نام پر؟ ایک اللہ اور ایک اللہ کے رسول پر۔
ہم لوگ کتنا بھی آج کر لیں جھگڑا ختم ہی نہیں ہوتا ہے، یہاں تک کہ مر کر کے لوگ چلے گئے، آج بھی اس کا مقدمہ لڑا جا رہا ہے، آج بھی لوگ مقدمہ لڑ رہے ہیں۔ قبر میں وہ کیا ہو گیا ہوگا اس کی حال، لیکن آج بھی اس کے نام سے لوگ لڑ رہے ہیں اور لڑایا جا رہا ہے۔ لیکن وہ صحابہ اسی لیے ان کی پاکیزہ زندگی پر اللہ راضی ہو کر فرمایا میں ان سے بھی راضی، تم مجھ سے بھی راضی ہو جاؤ۔ اس لیے یہی کہ میرے نام پر جو سب کچھ قربان کر دے، میرے رسول کے نام پر جو سب کچھ قربان کر دے، اپنے نفس کی قربانی، اپنی جان کی قربانی، اپنی عزت و وقار کی قربانی، تو اس سے بہتر اس روئے زمین پر اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم پکے سچے مومن ہو۔ اللہ نے اصلاح کر دیا فوراً، اگر تمہارے پاس ایمان ہے تو بس اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، جو فیصلہ کریں گے اس کو تسلیم کر لو۔ اگر مگر اب نہیں کہ ہم تھے تب یہ ہوا، وہ تھے تب ہوا، یہ ہوا نہ۔ صحابہ خاموش، یا رسول اللہ آپ جیسا فیصلہ کریں گے ہم لوگ تسلیم۔ مومن کا ذکر آیا، اللہ فرمایا مومن کون ہے؟ اب سوچئے، مومن کی پہچان 5، کتنے؟ یہ اگر آپ کے پاس ہمارے پاس ہے یہ 5 چیزیں تو ایمان کے لسٹ میں ہیں، اور اگر یہ 5 چیزیں نہیں ہیں تو مومن کے لسٹ سے باہر۔ ووٹر لسٹ سے اگر نام نکل جائے گا تو کیا کریں گے؟ اس کو پکڑیں گے، اس کو پکڑیں گے، اس کو ڈھونڈیں گے، مار ڈالو، جلدی ڈالو، نہیں تو انڈیا سے نکال دیا جائے گا، ملک سے باہر کر دیا جائے گا، کیا ہوگا؟ ماں باپ بھائی بہن سب پریشان ہے نا۔ لیکن کبھی سوچا کہ ایمان کے لسٹ سے اگر اللہ نام نکال دیا تو کیا ہوگا؟ یہ اگر 5 چیزیں ہمارے پاس ہے تو ایمان کے لسٹ میں ہمارا نام ہے، اگر یہ 5 چیزیں نہیں ہیں میرے بھائیو بزرگوں تو پھر سمجھ لیجئے ایمان کے لسٹ سے باہر۔ کہتے ہیں نا کہ ووٹر لسٹ میں نام آنے کے لیے آدھار کارڈ ہونا، یہ ہونا، وہ ہونا، فلاں فلاں، یہ ہے تب ڈالوں گا، نہیں ہے تو نہیں۔ اسی طرح اللہ 5 چیزیں بتا دیا، یہ 5 ہے تیرے پاس، ہے تو آ جاؤ، نہیں ہے تو نکلو نکلو۔ 5 چیزیں غور سے سنیے، کوئی بتائے گا نہیں، قرآن ہی بتائے گا، کوئی عالم دین بتائے گا، ڈاکٹر صاحب نہیں بتائیں گے، پروفیسر صاحب نہیں بتائیں گے، کالج اسکولوں میں بھی نہیں بتائے جائیں گے، تجارت کی منڈیوں میں بھی نہیں ملے گی یہ باتیں، یہ ملے گی تو قرآن میں ملے گی۔ اللہ فرمائے مومن کون؟ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، مومن وہ ہے جو جس کے سامنے اللہ کا نام آئے اور اس کا دل نرم ہو جائے، بس جھگڑا ختم کر لے۔ آیا نے نام، صحابہ جھگڑ رہے تھے تھوڑی دیر کے لیے، ہمارا حق زیادہ، وہ میرا حق زیادہ، تیرا حق زیادہ، کس کا نام آیا؟ اللہ کا ذکر، کیا ہو گیا؟ ان کا دل نرم ہو گیا، بس اب قصہ ختم۔ اگر اللہ کے نام آ جائے تو گناہ ایک آدمی چھوڑ دیتا ہے، اللہ کا نام آ جائے ایک آدمی گناہ نیکی کر لیتا ہے، تو کیا ہے؟ ایمان کے لسٹ میں آپ کا نام ہے، کیا ہے؟ پہلی پہچان اللہ کے نام پر گناہ چھوڑ دینا، اللہ کے نام پر نیکی کر لینا۔ اگر یہ دل میں یہ کیفیت ہے، اتنا نرم آپ کا دل ہے، اتنا اللہ سے محبت ہے، رسول سے محبت ہے، تو ایمان کے لسٹ میں کیا ہے؟ نام ہے۔ شکر اللہ کی ادا کرو۔ اور اگر اللہ کے نام آنے کے بعد بھی آپ پتھر کی طرح لکیر ڈٹے ہوئے ہیں، نہ ہم تو اپنے ہی کریں گے، ہم اس سے ٹس سے مس نہیں ہوں گے، چاند سورج بدل جائے میں وہ ہوں کہ بدلتا نہیں، اللہ ہو یا فرشتہ ہو کوئی بھی آ جائے ہم ٹس سے مس نہیں، تو ٹھیک ہے اللہ لسٹ سے نام نکال دے گا باہر۔ کیا ہے؟ لسٹ میں ابھی نام نہیں ہے آپ کا، اللہ کے نام پہ جھکنا نہیں آتا ہے، اللہ کے نام پر گناہ چھوڑنا نہیں آتا ہے، تو اللہ فرمایا مومن وہ ہے، پہلی پہچان کہ میرا نام آئے تو اس کا دل نرم ہو جائے، وجیلت قلوبہم، نرم فوراً چھوڑ دے۔ حضرت حسن بصری علیہ الرحمہ سے کسی نے پوچھا آپ مومن ہیں؟ بڑے اونچے درجے کے وہ بزرگ اللہ والے تھے، بڑے اونچے درجے کے، آپ مومن ہیں؟ ابھی ہم لوگ سے کوئی پوچھے آپ مسلمان ہیں تو غصہ ہو جائیں گے، کیا یار نہیں جانتے میرا نام؟ بڑے اللہ والے تھے۔ کہا کہ بھائی اگر تم پوچھتے ہو تو بتاؤں،
ایمان کے دو درجہ ہے. ایک درجہ ہے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر. اے اللہ ہم ایمان لائیں آپ پر، آپ کے رسول پر، کتاب پر اور فرشتوں پر، آخرت کے دن پر. اس حیثیت سے تو میں ایمان والا ہوں. ہم لوگ بھی ہیں، ہم لوگ بھی کہتے ہیں اللہ پر ایمان لائے، رسول پر آئے، فرشتہ فلاں فلاں. اس حیثیت سے تو میں دعویٰ کرتا ہوں کہ میں مومن ہوں، میں مسلمان ہوں. لیکن جو یہ سورہ انفال میں اللہ نے جو مومن کی پہچان اور صفت بتائی ہے، اس کے بارے میں دعویٰ نہیں کر سکتا ہوں کہ میں مومن ہوں یا نہیں ہوں. یہ تو مرنے کے بعد پتہ چلے گا. اللہ یہاں نہیں پتہ چلے گا، مرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ میرے دل میں ایمان ہے یا نہیں. اسی لیے تو ہمارے بڑے بڑے اکابرین تڑپ جاتے تھے، بڑے بڑے اکابر رو جاتے تھے اپنے کسی کام پر اگر کوئی تعریف کر دیتے تھے. خود ہمارے ملک صحابہ کے دور کی نہیں، اپنے ملک کی بات بتاتا ہوں. حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب علیہ الرحمہ، مہاجر مدنی، جو اس وقت میں جنت البقیع میں آرام فرما رہے ہیں، جن کی کتاب فضائل اعمال ہے. جب انہوں نے فضائل اعمال نامی کتاب لکھے ہیں تو بہت لوگوں نے پسند کیا اور بہت ان کو داد دیے، مبارکباد دیے لوگ. اور آج بھی الحمدللہ وہ کتاب پوری دنیا میں مختلف زبانوں میں ترجمہ کر کے پڑھی جا رہی، پڑھائی جا رہی، سنائی جا رہی ہے. تو حضرت نے ایک خط لکھ کر کے سب کو جواب دیا، مجھے پہلے مرنے دو، مرنے کے بعد میری تعریف کرنا. اگر میرا خاتمہ ایمان پر ہوگا تو میں کامیاب، میرے فضائل اعمال بھی کامیاب. اور اگر میرا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا تو یہ لکھنا پڑھنا کوئی بھی کامیاب نہیں. مرنے دو، میری تعریف مت کرو. سب کو روک دیے، خط لکھ کر کے منع کر دیے، میری تعریف نہیں کرنا. مرنے دو مجھے، ابھی دیکھیں گے. ایمان پر خاتمہ ہوتا ہی نہیں تو آخری مرحلہ ہے. آج تو فضائل اعمال پڑھ کر کے ہم لوگ کہہ دیتے ہیں ہم سے اچھا اور کوئی نہیں ہے. ارے لکھنے والا کل کہہ رہا تھا مرنے تو بعد میں پتہ لگے گا کہ میں اچھا ہوں یا نہیں ہوں. پھر ان کی موت کہاں ہوئی؟ جنت البقیع میں مدفون ہے، مدینہ طیبہ میں وفات ہوئی ہے. جو بیٹھ کر کے نبی کے قدموں میں 80 ہزار درود شریف پڑھا کرتے تھے، وہ شخص کہہ رہا ہے کہ مرنے دو تب میں کہوں گا میں ٹھیک ہوں یا نہیں ٹھیک ہوں. آج تو حلیہ بدل دیا لوگوں نے، آج تو دین کا مذاق لوگوں نے بنا لیا اور یہ سمجھ گیا کہ جنت ہمارے ہاتھ میں، ہم جس کو چاہیں گے الاٹ کر دیں گے. جنت تو ہے اس لسٹ کے مطابق. کس کے؟ اس لسٹ کے مطابق. ایمان کا خاتمہ اس لسٹ کے مطابق. تو اللہ فرما رہا ہے کہ مومن وہ ہے، ایمان کے لسٹ میں نام اس کا ہے جو میرا نام سنتے ہی کیا ہو جائے، اس کا دل نرم ہو جائے. اگر گناہ کرنے پر قادر ہے تو چھوڑ دے. اگر کوئی کہہ دے اللہ کے واسطے گناہ نہ کر، اگر نیکی کرنے والا ہے تو وہ کہہ دے کہ اللہ کے واسطے ہی نیکی کا کام کر لے، وہ کر دے. یہ ہے مومن کی پہچان اور اس کا نام سب سے اوپر ہے ایمان کے لسٹ میں. اور اگر یہ صفت نہیں اپنے اندر میں تو ایمان کے لسٹ میں ابھی نام نہیں درج کرانا پڑے گا. اس لیے میرے بھائیو بزرگوں، ہمیشہ اللہ کے نام پر جھکنا سیکھیے، اللہ کے نام پر عاجزی سیکھیے، رسول کے نام پر اپنے آپ کو جھکا دیجیے. اللہ اور اس کے رسول کے نام پر میں اپنے جھگڑے کو ختم کر دیجیے. اللہ اور اس کے رسول کے نام پر میں گناہ کرنا بند کر دیجیے. ایک بڑے مالدار شخص جس کی دولت بے پناہ تھی، وہ اپنے رہنے سہنے کے لیے کیا کرتا تھا، ایک بہت فارم ہاؤس تیار کر رکھا تھا، بہت شاندار. مہینے 15 دن میں وہ جاتا تھا وہاں عیش کرنے کے لیے. ایک مرتبہ جب وہ گیا ہے تو دیکھا کہ باغ میں کام کرنے والے لوگ کام کر رہے ہیں. ان میں سے ایک مزدور بھی کام کر رہا تھا، اس کی بیوی بھی تھی، جو بڑی بیوی اس کی بڑی خوبصورت تھی، ساتھ میں کام کر رہی تھی. وہ بھی نظر اس کی پڑی اس پر، دل میں اتار لیا اس نے کہ نہیں، آج میرے اس باغ اور فارم ہاؤس میں میری خوشی کے لیے اور میرے عیش کے لیے یہ بہت اچھا ہے. اس کے شوہر کو کچھ دے لے کر کے کہا کہ چلے جاؤ آج بازار گھوم پھر کر کے آپ اپنے بچے کے لے جاؤ، کھلاؤ، اور ادھر بازار ٹہلاؤ، کچھ کھلا پلا کر کے لے آؤ، اور میرے لیے بھی ایک چیز اس بازار سے لے کر کے آنا. اتنا دور بھیج دیا کہ جانے آنے میں ایک لمبا وقت. جب وہ چلا گیا تو اس کی بیوی کو اپنے خاص کمرے میں بلایا اور پھر کہا کہ ذرا سارے دروازے دریچے جتنے بھی ہیں سب بند کر دو. عورت سمجھ گئی اوفو، آج تو میری آبرو پر ڈاکہ ہے، اس بندے کی نیت میرے اوپر خراب ہے.
لیکن کرتی تو کرتی کیا، مجبور تھی وہ. دریچے دروازے سب بند کر دی اور کونے میں کھڑے ہو گئی اور رونے لگی اور کہنے لگی اے اللہ، جب میرے بچے نہیں تھے اور میری نکاح اور شادی نہیں ہوئی تھی تب بھی میں یہ گناہ نہیں کیا تھا، تب بھی نہیں کیا تھا. اب تو بچے ہیں، شوہر والی ہوں میں. اے اللہ اب یہ گناہ، میرا دل ڈرتا ہے تو ہی بچا سکتا ہے اس بند کمرے میں اس ظالم سے، ورنہ اب تو مجھے کوئی نہیں بچا سکتا ہے. رو رہی ہے. جب بچنے چاہیں گے زنا سے، گناہ سے، تو اللہ ضرور بچائے گا، اور نہیں بچنا چاہیں گے تو یاد رکھیے کوئی دنیا کی طاقت نہیں بچا سکتی. رو رہی ہے. سنا دی کس کو؟ عرش والے کو سنا دی. تو بچا لے آج مجھے. وہ آواز دیا کیا ہے؟ بند کر دی دروازے، دریچے سب بند ہوا. سکتی آواز سے کہنے لگی کہ ہاں سب بند کر دیا مالک، لیکن ایک دریچہ بند نہیں کر پا رہا ہوں، وہ کھلا ہے. اس کو کوشش کر رہی ہوں میں بند کرنے کی، لیکن بند نہیں ہو رہا ہے. کہا کہ کون سا دریچہ ہے جو نہیں بند ہو رہا؟ ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں. وہ آیا، دیکھا سب بند ہے، کوئی بھی کھلا نہیں ہے. تو اس نے پوچھا کہ آخر کون سا دریچہ ہے جو تم بند نہیں کر پا رہی ہے؟ جواب دی اس رب کا دریچہ کھلا ہوا ہے جو عرش سے ہم کو تم کو دیکھ رہا ہے. اللہ کے واسطے میں کبھی نہیں گناہ کیا جو آج کرنے کے لیے تم میرے ساتھ جا رہے ہو. اس کا دریچہ ہم بھی بند نہیں کر پائیں گے اور تو بھی نہیں بند کر پائے گا. وہ کھلا ہے، وہ دیکھ رہا ہے. بس اس لیے اللہ کے واسطے تو مجھے چھوڑ دے. بس اللہ کا نام آیا، وہ پتھر دل انسان اللہ نے اس کو نرم کیا. اس کی برکت سے، اس کے تڑپنے کی وجہ سے اس نے کہا دروازہ کھول جاؤ، اب آج کے بعد میں کبھی بھی ایسا گناہ نہیں کروں گا. یہ کیا ہوا؟ اللہ کے نام سنتے ہی کیا ہوا؟ گناہ کا چھوڑ دینا. یہ مومن کی پہچان ہے. اللہ کے نام پر نیکی کا کر لینا یہ مومن کی پہچان ہے. ہم لوگ تو اللہ کو پیچھے، رسول کو پیچھے، قرآن کو پیچھے، ہم اپنے نفس کی غلامی کرتے ہیں، اس پہ ڈٹے رہتے ہیں، تو ایمان کے لسٹ سے نام نکل جائے گا. دوسری بات اللہ فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. اور جب میرا قرآن پڑھا جائے، میری آیات کسی کو سنایا جائے تو سن کر کے وہ یہ کہے کتنا اچھا یہ کلام ہے، اس سے تو میرا ایمان بڑھ گیا، ایمان میں تازگی آ گئی. یہ کس کی پہچان ہے؟ یہ ایمان والوں کی پہچان ہے. لسٹ میں نام ہے. یہ دوسری اب اگر قرآن سن کر کے دل کی دنیا اگر نہیں بدلتی ہے تو سمجھ لیجئے کہ ابھی میرا نام اس میں درج نہیں ہوا ہے. دوسری بات علماء لکھتے ہیں کہ ایمان گھٹتا بڑھتا ہے. کیا ہے؟ گھٹتا بڑھتا ہے. ہر چیز گھٹتی بڑھتی ہے نا، ایمان بھی گھٹتا بڑھتا ہے. دولت گھٹتی بڑھتی ہے، صحت گھٹتی بڑھتی ہے، عمر گھٹتی بڑھتی ہے، تجارت گھٹتی بڑھتی ہے، شہرت گھٹتی بڑھتی ہے. ایسے ہی ایمان بھی گھٹتا بڑھتا ہے، گھٹتا بڑھتا ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ صحابہ نے پوچھا رسول اللہ کیسے مجھے پتہ چلے کہ میرا ایمان گھٹ رہا ہے بڑھ رہا ہے؟ تو یہ نہیں فرمایا کہ وقت کے بڑے بڑے لیبارٹری اور بہت بڑے بڑے لیب میں جا کر کے چیک کرانا خون، اس سے پتہ چل جائے گا، کوئی ڈاکٹر سرجن اور باہر بتا دیں گے ایمان تیرا بڑھ رہا ہے گھٹ رہا ہے. نہیں، آقا کتنی اچھی بات فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم. کہا کہ تم روزانہ ذرا غور کر لینا، اگر نیکی بڑھ گئی ہے تو تیرا ایمان بڑھ گیا ہے. نیکی بڑھی ایمان بڑھا، نیکی گھٹی ایمان گھٹا. بس یہی دو علامت ہے. تو اب دیکھ لیجئے اگر روزانہ 5 نماز پڑھتے ہیں تو الحمدللہ میں بڑھا، اور اگر 5 نماز آپ چھوڑ دیے تو کیا ہو گیا؟ ایمان گھٹ گیا. گھٹتے گھٹتے یہاں تک کہ گھٹ گیا. سوچئے 70 سال سے نماز کو نہ پڑھے، 70 سال سے کوئی قرآن نہ پڑھے تو ایمان رہے گا؟ ایمان وہ گھٹتا موت کے وقت میں ختم. اسی لیے آقا نے فرمایا بہت ساری ایسی میری امت کے جنازے اٹھیں گے، لیکن جنازہ تو پڑھیں گے، قبرستان میں دفن کریں گے، لیکن حقیقت میں وہ مسلمان نہیں ہوئے، وہ کافر ہوں گے. تو ایمان ہی نہیں رہے گا. اس لیے ایمان گھٹتا بڑھتا ہے. تو دوسری علامت اب اپنے روز چیک کیجئے. کیا کیجئے؟ روز ٹٹولیے ہمارا ایمان بڑھ رہا ہے گھٹ رہا ہے. نیکی بڑھی تو ایمان بڑھا، نیکی گھٹ گئی تو ایمان گھٹ گیا. جب گھٹ جائے تو کیا کریں گے؟ شوگر بڑھ جائے تو کیا کریں گے؟ اور میٹھا کھائیں گے؟ سب لوگ کہیں گے، بیوی کے بولے گی، گھر والے بیٹیاں بولے گے ابا مت کھاؤ پریشانی ہے.
سب لوگ روک دیں گے. کبھی یہ فکر ہوا کہ ایمان میرے باپ کا گھٹ رہا ہے, میری بیوی کا گھٹ رہا ہے, میرے بچے کا گھٹ رہا ہے, ذرا بڑھاؤ اس کو, بڑھاؤ. یہ موسم ہے رمضان کا, یہ موسم ہے ایمان بڑھانے کا, یہ موسم ہے قرآن سن کر کے ایمان بڑھانے کا, یہ موسم ہے روزہ رکھ کر کے ایمان بڑھانے کا, گناہ سے بچ کر کے ایمان بڑھانے کا. اتنا کیا کہتے ہیں ریچارج یا چارج ہو جانا, اتنا ہو جاؤ کہ ایمان بڑھ جائے خوب, ایمان بڑھ جائے خوب. اس لیے میرے بھائیو بزرگوں, ایمان بڑھانے کے لیے روز ذرا کیا کیجئے, دیکھا کیجئے. کس میں؟ موبائل میں. فجر اگر کوئی پڑھا تو سب سے پہلے کیا دیکھتا ہے؟ بولیے, ہم لوگ سب سے پہلے کیا دیکھتے ہیں؟ سب سے پہلے موبائل دیکھتے ہیں. سب سے آنے سے پہلے, جانے سے پہلے اگر فجر کے بعد فوراً قرآن دیکھ لیتے تو ایمان بڑھ جاتا. قرآن دیکھ لیتے, فجر میں آنے سے پہلے قرآن پڑھ لیتے تو ایمان بڑھ جاتا. وہ دیکھا کرو, جا کر کے پہلے قرآن اٹھاؤ, چھو اس کو, بوسہ دو, چومو, 2 آیتیں پڑھو. کم سے کم نہیں پڑھنا جانتے تو ایک سورہ فاتحہ پڑھو. حدیث پاک میں جو سورہ فاتحہ پڑھتا ہے اللہ اس کے قرضوں کو غیب سے انتظام کر دیتا تھا. 70 بیماریوں کی شفا آنے سے پہلے سورہ فاتحہ روک دیتی ہے. حضرت شیخ زکریہ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں جو آدمی فجر کی نماز کے بعد سورہ فاتحہ 41 مرتبہ پڑھ لیا تو اللہ تعالیٰ بڑی سی بڑی قرضوں کو اللہ آسان کر دیتا ہے اور حل کر دیتا ہے, اور آنے والی ساری بیماریوں کو سورہ فاتحہ کی برکت سے اللہ روک دیتا ہے. ہے مشکل پڑھنا؟ بہت مشکل ہے حضرت. فجر کی بات کی عمل ہے. اگر یہ ظہر کا ہوتا تو کچھ کام چلا لیتے ہیں. سونے والے ہم سب مسلمان, یہ نوجوان اور یہ ماں بہنیں بھی سب گھروں میں فجر کے وقت میں سونے سنانے والے, کہاں سے برکتیں آئے گی؟ کیوں نہیں کفر ہم پر غالب ہوگا؟ تیسری علامت وجیلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتُ الذِّکْرِ. تیسری بات وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَکَّلُونَ. جس مسلمان کا اللہ ہی پر بھروسہ, کسی اور پر نہیں بھروسہ, اس کا نام کس میں؟ ایمان کے لسٹ میں ہے. نفع بھی تو اللہ کی طرف سے, نقصان بھی تو اللہ کی طرف سے, جو ہوا سب اللہ کی طرف سے. ہم اسی پر بھروسہ, اسی کو مالک, اس کے سوا نہ کالے دھاگے پر, نہ پانی پر, نہ پتھر پر, نہ قبر پر, نہ شجر پر, نہ حجر پر, کسی سے کوئی تعلق نہیں. تعلق تو ہے صرف کس پر؟ اللہ پر. یہ والا ربیم یتوکلون. اگر ایسا عمل ہمارا اور آپ کا ہے تو ایمان کے لسٹ میں نام ہے. 3 بات ہوئی نا, 3 بات. ڈھونڈیے کہ ہمارا نام کہاں ہے, لسٹ میں ہے یا نہیں. ہم یہ کام کرتے نہیں کرتے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَکَّلُونَ. اللہ ہی پر بھروسہ کیجیے. تبھی تو صحابہ کو کسی نے آ کر کے کہا تھا تم لوگ تو بدر میں جیت گئے, لیکن پتہ ہے پھر لوگ آ رہے ہیں, ایک بڑی جماعت آ رہی تم پر حملہ کرنے کے لیے, بہت لاہو لشکر کے ساتھ آ رہے ہیں. سن کر کے کیا بولے تھے وہ لوگ؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل. بس کچھ نہیں بولے, بس اتنا جملہ بولے وہ, حسبنا اللہ ونعم الوکیل. آنے تو کون آتا ہے, میرے لیے میرا رب کافی ہے. بس اتنی بات کہنا تھا کہ حالات کو اللہ نے بدل دیا. تو میرے بھائیو بزرگو, توکل کس پر کیجئے؟ اللہ پر. یہ تیسری بات. چوتھی بات, مومن وہ ہے اور ایمان میں اس کا نام ہے اس لسٹ میں جو لوگ نماز پڑھتے ہیں. اللہ کہہ دیا اگر نماز پڑھتے ہیں تو ایمان والے لسٹ میں آپ کا نام ہے, اور نماز نہیں پڑھتے ہیں, چاہے عورت ہو, مرد ہو, مالدار ہو, پڑھا لکھا ہو, یا کوئی بھی ہو, لیڈر ہو, یا دنیا کا کوئی بڑی طاقت رکھنے والا انسان ہو, اللہ فرما رہا ہے ایمان کے لسٹ میں آنے کے لیے تم کو نمازی بننا پڑے گا. اور اگر نماز نہیں پڑھتے تو تیرا ایمان میں لسٹ میں نام نہیں ہے. کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ نماز نہیں پڑھتے تو نام ڈالیں گے یا نہیں چھوڑ دیں گے؟ ڈالنا پڑے گا. بچے کا نام نہیں ہوگا تو ڈلوانا پڑے گا, ان کو بھی بنائیے نماز. آپ پڑھ رہے ہیں, آپ کی بیوی نہیں پڑھ رہی ہے تو اس کو بھی ڈلوائیے. ایمان میں جنت میں ساتھ جانے کی کوشش کیجئے. لہذا بے نمازی نام اگر ایمان کی لسٹ میں ڈلوانا چاہتا ہے تو کیا کرے؟ نماز پڑھیے. اپنے آپ فرشتہ لکھ دیں گے یہ ایمان والا ہے. وہ ضرورت نہیں پڑے گی, فوٹو لینے کی ضرورت نہیں, کچھ دکھانے کی بھی ضرورت نہیں. بس ایک ہی کام, نماز پڑھیے, فرشتہ لکھ دے گا اے اللہ یہ مومن ہے. اللہ خود فرما رہا ہے
الذین یقیمون الصلاۃ، کتنے ہوئے ہیں؟ ہوش میں ہیں؟ روزہ تو نہیں لگا؟ کیسے لگے گا یار، اتنا کھاتے ہیں افطار میں، اللہ حفاظت فرمائے، تو روزہ لگے گا۔ آج کے مسلمان کو روزہ لگتا ہوتا نہیں۔ روزہ تو ان لوگوں کے لگتے تھے جو حضرت علی کہتے، اللہ اگر جنت میں بھی مجھے بھیجے گا تو اور پوچھے گا کلی میری جنت تجھے اچھی لگے، تو میں کہوں گا اچھی نہیں لگ رہی تیری جنت میں وہ مزہ، اس لیے کہ جو روزے میں مجھے آپ کی محبت کا مزہ آتا تھا، بھوک میں، پیاس میں، زبان کے پیاسے حالات میں، وہ نہیں مل رہا ہے مزہ۔ ہم لوگ کہاں اتنا انواع اقسام اللہ کھلا رہا، شکر ادا کیجیے، کھائیے خوب کھائیے، وہ غلط نہیں ہے، لیکن خوب عبادت بھی کیجئے، خوب شکر بھی ادا کیجئے، خوب اللہ کی تعریف بھی کیجئے۔ کھانا کوئی منع نہیں، نعمت اللہ کے خوب کھائیے، خوب پہنیے، مزے سے رہیے، خوشحال رہیے، لیکن اللہ کا بن کر کے رہیے، کسی اور کا مت بن جائیے۔ تو نمازی۔ دوسرا، پانچواں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو اس کو میں نے کچھ دیا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ خرچ کرتا ہے، اسی کا نام ایمان کے لسٹ میں آئے گا۔ اگر میں نے دیا اور وہ بخل کیا اور خرچ نہیں کیا، زکوٰۃ نہیں ادا کیا، صدقہ فطر نہیں ادا کیا، غریبوں مسکینوں کو نہیں دیا، تو یہ مومن نہیں ہے، اس کا ایمان میں نام نہیں ہے۔ تو یہ 5 چیزیں ہوئی، کتنے؟ 5 چیزیں۔ اللہ کے نام پر نیکی کرنا، اللہ کے نام پر گناہ کا چھوڑ دینا۔ قرآن سنیے تو کہیے اللہ کا بہترین کتاب ہے، اس سے سننے سے ایمان بڑھ گیا، ایمان میں خوشی آ گئی۔ دوسری چیز، ہر حال میں اللہ پر توکل بھروسہ کیجئے، تیسری چیز۔ اور چوتھی چیز، جیتے جی نماز پڑھیے، نماز سے غافل مت رہیے، نہ کسی کو غافل رہنے دیجئے۔ اگر یہ ہے تب تو ایمان کے لسٹ میں نام۔ 5ویں چیز، جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس میں سے اپنے استطاعت کے مطابق کیا کیجئے؟ خرچ کیجئے، بخیل مت بنیے۔ اگر بخل کریں گے تو اللہ کے یہاں پکڑے جائیں گے، اس لیے زکوٰۃ، صدقات، خیرات میں ہمیشہ پیش رہیے۔ تو انشاءاللہ یہ 5 چیزیں اگر ہمارے اور آپ کے پاس ہے تو دعوے سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں، اور اللہ پھر ایمان پر خاتمہ فرماتا ہے اسے لوگوں کے لیے۔ اس لیے یہ 5 چیزیں یاد رہے گی، عمل بھی ہوگا انشاءاللہ۔ دعا کریں گے، آپ بھی دعا کریں، اللہ ان 5 خوبیوں والا ہم سب کو مومن مسلمان بنائے، اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔